آپ ایک بات بتائیے، موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے نا موت اور زندگی۔ خودکشی حرام کیوں ہے؟ خودکشی حرام کیوں ہے؟ جب موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں تو خودکشی کو حرام کیوں رکھا؟ جیسے ہم نے ابھی بتایا کہ وہ سفلی مخلوق ہے بھی، یہ جو وہ بتایا تھا پہلے بھی 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا پاکستان میں 70-80 ہزار لوگ مر گئے تھے، اس میں بھی ایسا ہی ہوا تھا نا کہ یہ پہاڑی کا ٹکڑا نیچے گرے گا تو اس میں 50 آدمی مرنے ہیں، ان کا لمحہ آ گیا ہے، 55 کیسے مرے؟ اب ڈیوٹی والا ولی آقا اسلام کی بارگاہ میں جا کے جواب دے، اس کا جواب دو، ڈیوٹی تمہارے پاس تھی نا وہاں کی۔ جیسے یہاں اس علاقے میں کوئی واردات ہو جاتی ہے، جواب دے کون ہے؟ اجمیر نگری پولیس اسٹیشن کا SHO انچارج، وہ ہے نا جواب دے۔ سب سے پہلے وہی بھاگتا ہے پیٹ پکڑ کے کہ کیوں کہ جواب دے میں ہوں، SSP مجھ سے مانگے گا جواب کہ تم کیا کر رہے تھے۔ اسی طرح سے وہ ڈیوٹی والا ولی ہوتا ہے، اس کو یہ جواب دینا ہوتا ہے کہ جب وہ سفلی مخلوق ہے وہاں پہ حملہ آور ہوئی اور 50 کے بجائے 55 لوگ مر گئے، تم کہاں تھے؟ تمہاری ڈیوٹی یہی ہے نا کہ یہ سفلی مخلوق ہیں اپنا تسلط نہ قائم کر دیں، انہیں روکنا تمہارا کام ہے۔ جو ہم نے سینکڑوں تمہیں نورانی مخلوق اور رحمانی مخلوقیں دی ہیں، اتنے موکل دیے ہیں، کس لیے دیے ہیں؟ تاکہ وہ ان کو روک سکے۔ لیکن وہ تو نہیں رکے، وہ تو 5 زیادہ وہاں مارے گئے، کیسے مارے گئے؟ یہ جواب دینا ہوتا ہے دربار غوثیت میں۔ جیسے کراچی کے سارے ڈیوٹی والے ولی بابا عبداللہ شاہ غازی کو 24 گھنٹے میں رپورٹ کرتے ہیں، وہ حضور غوث پاک کو رپورٹ کرتے ہیں کیونکہ پیرانے پیر آپ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور ہر جمعرات کو پورے ہفتے کا ریکارڈ دربار غوثیت میں حضور غوث پاک کے سامنے ہوتا ہے، اور 12 بجے کے بعد محفل حضوری میں چلا جاتا ہے، سارا ریکارڈ حضور غوث پاک لے کے وہاں پہنچ جاتے ہیں، آقا اسلام کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ پھر آقا اسلام کچھ اس میں ترمیم اور تفہیم کرنی ہوتی ہے تو حضور علیہ السلام آپ خود کرتے ہیں۔ یہ باطن میں جو نیٹ ورک ہے، یہ وہ جو کام کر رہا ہے، یہ وہ ہوتا ہے۔